السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ محترم ناظرین، گزشتہ درسوں کے اندر نماز کی تقریباً دعائیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں پیش کی جائے گی۔ اس قسط کی اور آج کے درس کا سب سے پہلی جو حدیث بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کے اختتام کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر کہنے کی آواز سے لگایا کرتا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں 842 کے اندر ذکر کیا ہے، باب الذکر بعد الصلاۃ کے اندر۔ پتہ کیا چلا کہ جب انسان نماز سے فارغ ہو تو بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرے۔ اس کے بعد حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے تھے، اور اس کے فوراً بعد کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ حدیث نمبر 1333 میں، جو مسلم شریف کی شرح ہے، شرح امام نووی، اس کے اندر حدیث نمبر 1333 اور 1334 کے اندر اس دعا کو اور اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ کیا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کے نبی 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، یعنی اللہ سے استغفار طلب کرتے اور کہتے اللہ انت السلام، تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تمام سلامتی تیری ہی، تجھ سے ہی ملتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے رب ذوالجلال پاک پروردگار تیری ذات بابرکت ہے۔ اس کے بعد حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الذکر بعد الصلاۃ کے اندر حدیث نمبر 844 میں ذکر کیا ہے۔ دعا کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی سازی، کوئی ہمسر نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، تمام چیزوں کی بادشاہی اسی اللہ کے لیے ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام کی تمام تعریفات اللہ رب العالمین کی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جسے دینا چاہتا ہے یا تو جسے عطا کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور تو جسے روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی مالدار کی مالداری کسی کو کوئی فائدہ ذرہ برابر بھی نہیں دے سکتا ہے۔ بڑے معنی خیز یہ دعا ہے، انسان کو فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور ایک دعا
جو اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، وہ بھی دعا بڑی جامع ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ تاکید فرمائی حضرت معاذ کو کہ معاذ تم کبھی بھی فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا یا نہ چھوڑنا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے محبت کا اقرار کیا، کہا انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جواب میں حضرت معاذ نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر نماز میں تم یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ یہ بڑی اہم دعا ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے ایک محبوب صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اور ان کو تاکید فرمایا کہ کبھی بھی اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ اس حدیث کو مسند احمد، ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر نقل کیا گیا ہے، صحیح سنن نسائی للالبانی جلد اول حدیث نمبر 1236 کے اندر۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیا، ثلاثا و ثلاثین، کم سے کم 33 مرتبہ، وحمد اللہ ثلاثا و ثلاثین، اور اللہ کی تحمید بیان کی، یعنی الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھا، وکبر اللہ ثلاثا و ثلاثین، اور اللہ کی تکبیر بیان کی، یعنی اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھا، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، تو یہ ٹوٹل 99 ہو جاتے ہیں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تمام المئتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہی اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفات اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ 100 کی گنتی پورا کر لیتا ہے تسبیح، تکبیر اور تحمید کرنے کے بعد، اللہ کے نبی نے فرمایا قد غفرت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زُبْدِ الْبَحْرِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اس کی گناہوں کو، گرچہ اس کی گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ نہیں۔ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو اسے الگ سے توبہ کرنا واجب ہے، اس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، ورنہ بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ البتہ اس حدیث کے اندر جو گناہ معاف کرنے کی بات ہوئی ہے وہ صغیرہ گناہ کے، انسان کے جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ان تسبیحات کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 5 دعائیں جو آج کے درس میں فرض نماز کے بعد کے اذکار کا ذکر کیا گیا، انشاءاللہ بقیہ دعائیں آپ کے سامنے دوسری قسط میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم بیان کی گئی تمام دعاؤں کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔